علی بھائی پہلا سوال ہے کہ فرقہ واریت اور دینی بے راہروی کی وجہ سے امت مسلمہ شدید بدحالی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ اب اس کی بدحالی کو خوشحالی میں اور زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے مختصر الفاظ میں آپ اکابرین کو یا جو امت کی انٹیلیجنسی ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا جی، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ رسی، آپ کو پتہ رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے، ایک فلانے کی محبت کا بل ہے۔ خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خم کی، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فرقوں میں بٹنے سے بچنے کے لیے کامن بانڈ کیا ہے؟ قرآن۔ اور اینڈ وائس ورسا بھی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا۔ دو رزلٹ ہے، فرقوں میں جانے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑو، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں میں کامن بانڈ کیا ہے؟ ایون سنی شیعہ جو بڑی تفریق ہے اس میں بھی کامن بانڈ قرآن ہے۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 جو ہے نا، قرآن کو پکڑنے کے حوالے سے اس سے زیادہ سخت آیت اس سے 2 آیات آگے جا کے 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کے مانند مت ہونا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بینات کے بعد، علم آ جانے کے بعد، یعنی انبیاء اور ان پہ کتابیں نازل ہونے کے بعد تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا، سیدھا سیدھا مان لو۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف کریں۔ علماء یہود نے کیا کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب کے علماء نے جو اختلاف کیا ہے اس قرآن کے ماننے کے بارے میں علم کے آ جانے کے بعد، سوائے اس کے کوئی ریزن نہیں ہے، بغیم بینہم، زدم زدہ، آپس کی ٹسل۔ ایڈلر کی سائیکالوجی میں ارج ٹو ڈومینیٹ، ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں۔ یہی خواہش علماء یہود کی بھی تھی کہ ہم کیوں پیچھے لگیں، یہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں چلتے۔ تو ایک ہی چیز ہے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک داخل کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر اردو ترجمے کے قرآن چھاپنا قانوناً جرم ہو۔ کیوں لوگوں کو طوطے بنا رہے ہیں؟ اور یہ سب کچھ باقی ملکوں میں بھی OIC یعنی OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، یہ OIC کی بجائے OIC بنے اور یہ پاس کرے کہ عرب ملکوں کے سوا جتنے ملکوں میں قرآن چھپ رہے ہیں بغیر ترجمے کے نہ چھپیں، اور ایسے علماء پہ جرمانہ کیا جائے جن کی مسجدوں میں صرف عربی قرآن نکلے، اور صرف ترجمہ بھی چھاپنا میں حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ ٹیکسٹ کی غلطی پھر قرآن کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ خالی اردو ترجمہ نہیں چھپنا چاہیے، عربی لکھی ہو۔ اور آج کل ایک بڑے پیاری پرنٹنگ کی ہے ترجمان القرآن والوں نے، مولانا مودودی کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے اور بڑا زبردست کیا ہے۔ ایک پورے صفحے پہ عربی ہے اور پورے دوسرے صفحے کے اوپر اردو ہے، تاکہ آپ اس کو اگر صرف اردو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور کاؤنٹر ویریفائی کرنا چاہیں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ تو آپ کر لیں۔ کچھ لوگوں نے صرف اردو بھی چھاپی ہے، وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ، وہ غلط ہے۔ وجہ ہے کہ جب کنفلکٹ آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو چونکہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ میں قرآن موجود ہے، یہ تو مصیبت بائبل کی تھی کہ جن کے پاس ہبرو لینگویج کی بائبل ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے اولڈر بائبل ان کے پاس گریک ہے، اس کا ہبرو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے۔
قرآن کا عربی میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا, قرآن خود عربی میں نازل ہوئی ہوئی ہے, انگلش میں ترجمہ کریں, چائنیز میں کریں, اور اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے کہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو ان کی زبان میں ترجمے وہ فری بانٹتے ہیں. ہر حاجی کو, عمرے والے کو تو نہیں دے سکتے, بہت زیادہ خرچہ ہے, حاجی کو وہ دیتے ہیں. یعنی میں اور میری وائف 2007 میں حج پہ گئے تھے, ہم دونوں کو الگ الگ انہوں نے قرآن دیا تھا فری. وہ یعنی قرآن پاک کی, یعنی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو 1200-1300 روپے اس کی مالیت بنتی ہے کم از کم. آرٹ پیپر کے اوپر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کا پیپر ہوتا ہے, فری وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ ہوں, اور جس طرح ابھی ہمارے پاس کورس بھی آیا ہوا تھا ریویو کے لیے, عمر بھائی آپ نے بھی وہ ریویو کیا ہے وہ کورس جو 5ویں تک کا اسلامیات کا کورس ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں کئی لوگ ہیں جو یعنی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس میں شامل ہیں, ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ بھی یہ 6 کلمے جو ہیں اس میں 4 کلمے ثابت ہیں, اگلے 2 کلمے جو ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں, یہ کورس میں سے نکالیں. دعائے قنوت وہ والی سکھائیں جو قنوت نازلہ والی نہ سکھائیں جو آپ پڑھتے ہیں, قنوت وطر والی بھی سکھائیں جو اصل دعا ہے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. صبح شام کے اذکار بتائیں, اور اسی طریقے سے اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. میٹرک تک گامدی صاحب نے بھی جو وہ کورس ڈیوائز کیا ہے نا براڈ بیس ایجوکیشن والا, اس میں ہے کہ میٹرک تک پورا قرآن ترجمے سے کور ہو جانا چاہیے. تفسیر کو نکال دیں, وہ ہر بندہ اپنا اپنا جو کرنا کرے, ترجمہ ایک دفعہ ایمانداری سے پڑھا دیں تاکہ مولوی جو تفسیر میں گھسا نا اس کے شر سے بچائیں. اور سر مولوی ترجمے میں نہیں گھس سکتا. اعلیٰ حضرت میں نے بھی ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں ویسے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے ہیں, قرآن میں نہیں ڈنڈی مار سکے. شیعہ کا ترجمہ اٹھا لیں یہی لکھا ہوا ہے, بریلویوں کا اٹھا لیں یہی لکھا ہے, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا ترجمہ سب نے صحیح کیا ہے. مولوی گھستا ہے نا تو وہ حاشیے میں گھستا ہے. قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری, کہیں ترجمے میں بھی 19-20 کی ڈنڈی ہے نا تو وہ خود پکڑی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کا ترجمہ کیا, حاضر و ناظر شاہد کا ترجمہ. لیکن سورہ بقرہ میں جب یہ آیات آئیں اور سورہ حج میں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نبی کو ہم نے تم پر شاہد بنایا ہے اور تمہیں اگلی امتوں پر شاہد بنایا ہے, تو وہاں شاہد کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑنا تھا کہ نبی علیہ السلام تو صرف اس امت پہ حاضر و ناظر ہے اور یہ امت جو ہے ساری امتوں پہ حاضر و ناظر ہے. وہاں انہوں نے گواہ ترجمہ کر دیا, اور گواہ اللہ کا گواہ جو اللہ کی گواہی لے کے شہادت علی الناس یعنی اللہ کی دعوت پہنچانے والا, پریکٹیکلی اللہ کے حق کو, توحید کی بات کو امت تک پہنچانے والا, یہ حق پہنچانے والا, اللہ کی توحید کا دائی, یہ شہادت علی الناس کرنے والا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. وہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کر دیا. تو کہیں اگر کسی سے ڈنڈی ماری بھی گئی ہے نا, الٹیمیٹلی وہ دوسری جگہ ترجمے میں پکڑی جاتی ہے. اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت تک پہنچا دی ہے. کتنے لوگ ہیں, میں یعنی کتنے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست آفس کے کولیگ کٹر بریلوی تھے, شرک میں ڈوبے ہوئے, ڈاکٹر تھے, پڑھے لکھے ڈاکٹر, دنیاوی تعلیم دیکھ لیں, دینی تعلیم کیا. ان کو 2-3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. آخری دفعہ جب ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ ایکسپائر ہوتے ہوتے بچے ہیں, اب اگر اٹیک ہوا تو آپ بچیں گے نہیں. دنیاوی زندگی گزار رہے تھے, اللہ کی طرف آئے, داڑھی رکھ لی, اور بڑی ایمانداری سے ایک پریکٹسنگ بریلوی بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں تو چونکہ بریلوی ہوں تو مجھے ایک اچھا بریلوی بننا چاہیے. اچھا مسلمان بننے والا تو چکر نہیں, وہ پی کے والا میرے کلپ آپ دیکھ لیں, شیعہ ہوتے تو اچھے شیعہ بن جاتے. انہوں نے ایمانداری سے کنز الایمان احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ خریدا مارکیٹ سے, قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھنا شروع کیا. قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. حالانکہ ترجمہ وہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ اختلاف اعلیٰ حضرت کے عقیدوں سے ہو گیا. یہ لوگ میرے پہ بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں نا, یہ لوگوں کہتا ہے جی علماء کو چھوڑ دو. سر میں کبھی نہیں کہتا ہوں, میں نے آج تک اپنا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے علماء کا ہی ترجمہ پڑھیں, لیکن یہ لوکل علماء کا نہیں, بزرگوں کا. جو لوکل تو ان کے بچوں کے بچے ہیں. اگر ایک دیوبندیوں کو میں کہتا ہوں اشرف علی تھانوی سے قرآن پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, تو اسے عام دیوبندی مفتی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں اعلیٰ حضرت سے بہتر ترجمہ پڑھا سکتا ہوں بریلوی عالم, تو سر آپ کنز الایمان ڈائریکٹ پڑھیں. کوئی کہہ سکتا ہے میں فرمان علی شاہ سے بہتر شیعہ کا ترجمہ لکھ سکتا ہوں, تو آپ فرمان علی شاہ کا پڑھیں.
जूना गढ़ी साहब का पढ़ लें अहले हदीस, और सादा लोग जो हैं वो फ़तेह मोहम्मद जलंधरी और मौलाना मदूदी का तर्जमा पढ़ लें, आप अपने फ़िरके का तर्जमा पढ़ें। लेकिन तर्जमे में जब कोई घुसने लगेगा ना, कुरान सूरह हामी में सजदा में है कि बातिल ना आगे से दाखिल हो सकता है, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से। इस किताब की अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। टेक्स्ट की तफसीर में डंडी मारी है ना, वो अलग बात है, तर्जुमे में किसी ने नहीं मानी। तो कुरान ही एक कॉमन बांड है, कॉमन बांड के बगैर आप कभी भी उम्मत को जोड़ नहीं सकते, फिरका वारीत ख़त्म नहीं कर सकते। घंटों में बोल सकता हूँ। अगला सवाल करें। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अली भाई, दूसरा सवाल ये है कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8-10 साल है या उससे कम है, उनके अंदर अकीदा तौहीद उनको कैसे रासख कराया जाए, इसके बारे में आप वालिदैन को या उनके बड़े बहन भाइयों को क्या मशवरा देंगे? उनको मैं एक मशवरा दूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल मशवरा है जी। कि बच्चे बंदरों की मानद होते हैं। बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते, बच्चों के सामने जो करते हैं ना वो करते हैं। तो बंदे दे पुत्र बन जाओ तुसी खुद। यानी जो चाहता है कि उसका बच्चा मवाहिद हो, वो उसकी लाइफ गॉड ओरिएंटेड होनी चाहिए। हर जगह गॉड का कॉन्सेप्ट उसकी जुबान में, कौल और फेल में नजर आना चाहिए। यार मैं अगले दिन हैरान हो गया, मेरा बच्चा माशाल्लाह 10 साल का है, मैंने उसे को कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ाया हुआ, ज़ाहिर है उसकी भी उस तरह की एज नहीं, चंद एक चीज़ें उसको चले पता होंगी अपने तौर पे। तो लेकिन ज़ाहिर है मैं उसके साथ रहता हूँ, वो मेरी लाइफ को ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है। तो वो हम नाते यहाँ पढ़वाते हैं ना, तो मुझे अगले दिन कहने लगा कि बाबा ये नातों में इतना शिरक होता है, तो आप भी ज़रा देख सुन के नात पढ़वाया करें। माशाल्लाह। मुझे तो 31 साल की उम्र तक नहीं पता था शिरक क्या होता है, क्योंकि हमें तो बताया गया था शिरक ख़त्म हो गया हुआ है। सिर्फ यह है कि हर बंदा जिबिली तौर पे तौहीद के ऊपर होता है जब तक उसे कोई पढ़ा ना दे। कई एक चीज़ें हैं जो जिबिल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं FSC का स्टूडेंट था, तो मैं जोर असर के अंदर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता था, सूरत भी पढ़ता था। ज़ाहिर है मेरी अकल नहीं मानती थी कि मैं अब इमाम की किरात तो नहीं सुन रहा, तो खामोश खड़ा रहूं, बैठ के नुमेरिकल्स हल करता रहूं अपने स्कूल के। तो मैं यानी बालिग होने से पहले भी नमाज पढ़ा करता था, उसके बाद भी। तो मैं नमाज में सूरह फातिहा ये सब कुछ पढ़ता था, जोर असर की बात कर रहा हूं, और मगरिब और इशा की आखिरी रकतों में जिसमें इमाम खामोश होता है। मेरी बदकिस्मती के हमारे मुफ्ती साहब एक दिन मिले, तो बात होते उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इमाम के पीछे तो फातिहा पढ़ने वाले के मुंह में अंगारा। तो मैं उनसे कहता था कि ये कैसे, मतलब मैं मानूं इस बात को कि आप खामोश खड़े रहे। हम कहते हैं खामोश खड़े रहे। वो तो मैं बाद में पता चला कि ये तो मसला ही बहुत छोटा है। इससे बड़ा मसला ये है कि अगर कोई मुकीम मुसाफिर के पीछे नमाज पढ़े और इमाम मुसाफिर 2 पढ़ के सलाम फेर दे, तो मुकीम जो बाकी 2 पूरी करेगा उन 2 में भी खामोश खड़ा रहेगा, क्योंकि वो तसव्वुर होगा कि इमाम के पीछे है। ये कराची के मुफ्ती साहब ने भी इसका दिफा किया है बगैर दलील के। उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ करता है, लेकिन उनको नहीं पता अब नहीं हुआ करता। क्यों? आप लोगों में एक नारा है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो आप खुद गॉड ओरिएंटेड बने, अपनी जिंदगी में अल्लाह को लेके आए, अल्लाह का तसव्वुर, और लोगों से जब बात करें, घर वालों से बात करें, तो खुदा उसके अंदर झलके। नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज़ अल्लाह के गिर्द थी। हम लोग तो अल्लाह को निकाल के अंडरस्टूड एक अखलाकियात में बातें कर रहे होते हैं। हमें अपने बच्चों को हर मामले में ये कहना चाहिए कि अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह का ये हुक्म है, सही बात। इस तरह। और उनको बताएं कि भाई, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं कि मेरा तो दिल करता है तो तुम्हारी हरकतें तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरे पे मारने से मना किया है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता जब तक मुंह ना तोड़ूं तुम्हारा। लेकिन मैं बचता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरे पे मारने से मना किया है। तो हर चीज़ नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उसके फरामीन के गिर्द ओरिएंटेड हो, तो फिर आप देखेंगे कि आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बच्चे सीखेंगे। और इवन आपको, क्योंकि वो जिबिल्लत के ऊपर है। अगले दिन मुझे मेरा बच्चा कहता है, जी वो बाबा जो मेरे लैपटॉप पे तो अजीबो गरीब किस्म की गंदी तस्वीरें आ जाती हैं, तो फरहान अंकल आए तो मुझे ये आपने ना निकलवा के देनी है। मैंने बड़ी कोशिश की है, तो मैंने तो इसको कहा ये गंदी तस्वीरें होती हैं जो साइड पे इश्तिहार खुल जाते हैं। उसको तो अभी उसकी उम्र भी इतनी नहीं है कि उसको सेक्स के वाले से एजुकेशन भी हो, लेकिन जिबिल्लत पे इंसान होता है, तावक्त है कि कोई जिबिल्लत आपकी बिगाड़े ना। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई और मजूसी बना देते हैं। सर क़यामत मुज़मिर है इस हदीस के अंदर, ठीक है। तो फितरत पे होता है, तो उसके लिए सर
بہت آسان کام ہے لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں توحید راسے کو تو آپ خود توحید پہ ہوں, گاڈ اورینٹڈ ہوں, اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا, قرآن پڑھائیں. اور مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے دینیات, سر کمال کتاب ہے, بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے, آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی, جیل مکتب سکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں. انڈیا میں تو اسکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب پہلی دفعہ, یہ دینیات, ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے نا, ہم دینیات بھی پڑھتے رہے, وہ دینیات ورڈ پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مودودی صاحب نے کیا ہے. اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں نا خدا کا کانسیپٹ, ایتھیزم کے خلاف کہ کائنات خدا نے بنائی ہے, کسی یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا, یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا, چھوٹی سی کتاب ہے, کمال کتاب ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے. جو ماں باپ خود سگریٹ, مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے کہ جو بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو, تو وہ کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہا ہے, تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ جی آج مس نے اس کام کے لیے مانگے یا اس کام کے لیے, وہ چھوٹا بچہ وہ سگریٹ پیتا ہے. تو وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے, تو باپ نے اس کو پھر مارا. تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باپ نے مارا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں بابا, اس کے بابا بھی پیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ سگریٹ کبھی نہیں چھڑوا سکتے. کیوں؟ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہوں. جو آپ کام خود کر رہے ہیں, آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں؟ جو مائیں خود نماز نہیں پڑھتی, جو باپ خود جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں, وہ اپنے بچوں کو کہے کہ بچہ نماز پڑھو. تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. وہ بس یہ اسی طریقے سے ہے, کتابی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں, پریکٹیکلی خود اپنے اوپر طاری کریں اس چیز کو. اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی. قرآن جس جاہو جلال سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ تک وہ تو سب کچھ گاڈ کے گرد گھومتا ہے, اللہ کا تصور. اور اس کے لیے کوئی اللہ کی ضربیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کانسیپٹ کلیئر ہو, ایک فیصلے کی ضرورت ہے, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ خیر.